السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ان چیزوں کے بارے میں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آج کا ٹاپک اس کا بالکل اپوزٹ ہے، اور ایسی 15 چیزیں ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آج تفصیل کے ساتھ ون بائی ون انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں گے کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے کھانا یا پینا بھول کر۔ آپ نے کوئی چیز بھول کر کھا لی ہے یا پی لی ہے، چاہے وہ آپ کے حلق کے نیچے بھی اتر گئی ہے، تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بھول کر کچھ کھانے یا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شرط بس اتنی ہے کہ جب بھی آپ کو یاد آئے گا اسی وقت کھانا پینا چھوڑ دیں گے، جو منہ میں نوالا ہے اس کو تھوک دیں گے، توبہ اور استغفار کریں گے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے گردہ منہ میں چلا جانا۔ انجانے میں بھول کر آپ کے منہ میں حلق کے اندر جو ہے گرد و غبار چلا گیا ہے، یعنی آپ نہیں چاہتے تھے لیکن ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر جو ہے گرد و غبار تھا، تو اب ظاہر سی بات ہے جان کر کوئی بھی شخص ایسا کام نہیں کرتا، تو بھولے سے انجانے میں گرد و غبار آپ کے منہ میں حلق کے اندر چلا گیا ہے، اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3 پر آتا ہے کان میں پانی چلا جانا۔ آپ جو ہے نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے پورے بدن پر پانی بہانا ہوتا ہے، تو اب خود بخود جو ہے پانی کان کے اندر چلا گیا ہے، تو کان کے اندر خود بخود پانی چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ نے جان بوجھ کر پانی ڈالا ہے یا جان بوجھ کر کان میں جو ہے دوائی ڈالی ہے، تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4 پر آتا ہے احتلام ہو جانا، نائٹ فال ہو جانا۔ احتلام ہو جانا، آپ سو رہے تھے اور جو ہے سوتے ہوئے کوئی بدخوابی ہوئی، کوئی گندا خواب دکھا، اور آپ کو جو ہے انزال ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے خود بخود ہوتا ہے خواب کے اندر، تو اگر ایسا آپ کے ساتھ ہو گیا ہے روزے کی حالت میں، تو خود بخود احتلام ہو جانے سے، خود بخود انزال ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کیا، جان بوجھ کر جو ہے انزال کیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور نمبر 5 پر آتا ہے الٹی ہو جانا۔ نمبر 5 پر آتا ہے الٹی ہو جانا۔ یہاں ایک بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے، ایک ہوتا ہے الٹی ہونا، ایک ہوتا ہے الٹی کرنا۔ الٹی ہونا یعنی خود بخود آپ کی طبیعت خراب تھی، جی مچلا رہا تھا، آپ کو خود بخود الٹی ہو گئی، کم ہوئی، زیادہ ہوئی، ایک بار ہوئی، کتنی بھی بار ہوئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن آپ نے خود اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کر یا حلق کے اندر کچھ پہنچا کر جان بوجھ کر الٹی کی، تو جان بوجھ کر الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ چھٹے نمبر پر آتا ہے انجیکشن لگوا لینا۔ آپ نے جو ہے کسی بیماری کی وجہ سے انجیکشن لگوا لیا، تو انجیکشن لگوانے کی وجہ سے جو ہے آپ کا روزہ خراب نہیں ہوگا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انجیکشن بھی نہیں لگوا سکتے۔ یاد رکھیں، آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں ضرورت کے طور پر، اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور نمبر 7 پر آتا ہے ڈرپ لگوا لینا۔ آپ نے جو ہے کسی بیماری کی وجہ سے آپ کے اندر کمزوری آئی، آپ کو جو ہے طاقت کی کمی یا جو ہے انرجی کی کمی محسوس ہونے لگی، اور آپ کو ضرورت محسوس ہونے لگی ڈرپ لگوانے کی، تو آپ روزے کی حالت میں ڈرپ لگوا سکتے ہیں، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور نمبر 8 پر آتا ہے سرما لگانا۔ آپ نے جو ہے آنکھ کے اندر سرما لگا لیا، تو سرما لگانے سے یا آنکھ کے اندر دوائی ڈالنے سے، چاہے اس سرمے کا اثر،
چاہے اس دوائی کا اثر آپ کو حلق میں بھی محسوس ہو تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی دوائی ڈال لی، کوئی ایسا سرما لگا لیا جس کا اثر حلق میں محسوس ہو رہا ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سرما لگائیں، چاہے آپ دوائی ڈالیں آنکھ میں روزے کی حالت میں، اور چاہے اس کا اثر حلق میں محسوس بھی ہو تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 9 پر آتا ہے خوشبو لگانا۔ خوشبو آپ نے روزے کی حالت میں لگا لی ہے، چاہے ہارڈ لگائی ہو، چاہے لائٹ لگائی ہو، کم لگائی ہو، زیادہ لگائی ہو، خوشبو لگانے سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بال نہیں کٹانے چاہیے۔ بال اگر آپ نے روزے کی حالت میں کٹا لیے ہیں تو روزے کی حالت میں بال آپ کٹوا سکتے ہیں، اس سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں آپ جو ہے ناخن نہیں کاٹ سکتے، تو یاد رکھیں کہ اگر آپ نے روزے کی حالت میں ناخن کاٹ لیے ہیں یا کٹوا لیے ہیں اس سے بھی آپ کے روزے پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، روزہ آپ کا باقی رہے گا۔ اسی طرح نمبر 12 پر آتا ہے آپ نے روزے کی حالت میں جو ہے لپسٹک لگا لی۔ تو آپ نے روزے کی حالت میں لپسٹک لگا لی ہے اور وہ لپسٹک آپ کے ہونٹوں پر ہے، منہ کے اندر نہیں گئی ہے، تو ایسی لپسٹک لگانے سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہی رک کر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ روزے کی حالت میں اگر کہیں پر میک اپ کرنا پڑ جائے جس میک اپ میں کوئی ناجائز اور حرام چیز نہ ملی ہوئی ہو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ روزے کی حالت میں لپسٹک بھی لگا سکتے ہیں اور میک اپ بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 13 پر آتا ہے مسواک کرنا۔ آپ نے روزے کی حالت میں مسواک کر لیا تو روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے آپ کا روزہ باقی رہے گا، آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح نمبر 14 پر ہے آپ نے کہیں خون دے دیا، آپ کو کہیں خون دینے کی ضرورت پڑی، آپ نے جو ہے خون دے دیا تو روزے کی حالت میں آپ خون دے سکتے ہیں۔ خون کے نکلوانے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ باقی رہے گا۔ اسی طرح نمبر 15 پر آتا ہے خون ٹیسٹ کرانا۔ آپ کو کسی وجہ سے خون ٹیسٹ کرانے کی ضرورت پڑی تو آپ نے جو ہے خون ٹیسٹ کروا لیا، تو خون ٹیسٹ کروانے سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ 15 چیزیں ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ان 15 چیز اگر آپ نے روزے کی حالت میں ان 15 چیزوں میں سے کوئی سی بھی چیز کر لی ہے تو آپ کا روزہ باقی ہے، آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔